بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے اولاد کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں وہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن حکیم پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ اچھی ہوگی جو دنیاوی گھروں میں ہے۔ جب والدین کے لیے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو پھر خود پڑھنے والے کو کتنا بڑا انعام ملے گا۔ یہ میں نے حدیث کا ترجمہ سنایا ہے، اب سن لیجئے۔ کلام الہی یعنی قرآن مجید سب کلاموں سے افضل ہے، لہذا اس کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی زیارت کرنا سب سے زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا اجر عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ ارشاد نبی منقول ہے، فرمایا، جو شخص قرآن حکیم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے عام تلاوت کرنے والوں کے علاوہ 2 قسم کے پڑھنے والے بھی نظر آتے ہیں، ایک تو بہت ہی عمدہ تلاوت کرنے والے، اور کچھ اس قسم کے لوگ جو زبان میں لکنت یا کسی وجہ سے اٹک کر اور رک کر پڑھتے ہیں اور بڑی محنت و مشقت سے الفاظ کی تلاوت کر پاتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم میں منقول ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو کہ معزز کاتب ہیں، اور جو شخص قرآن حکیم کو اٹکتے ہوئے پڑھتا ہے عذر کی وجہ سے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ قرآن مجید کا ماہر وہ ہوتا ہے جسے خوب یاد ہو اور پڑھتا بھی خوب ہو، اس کا مرتبہ تو بڑے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو شخص قرآن مجید پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو تو اسے صرف اس وجہ سے قرآن حکیم کی تلاوت نہیں چھوڑنی چاہیے بلکہ سخت کوشش کر کے تلاوت جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے تو دگنا اجر ہے۔ تلاوت قرآن حکیم کا اجر و ثواب خود انسان کو تو ملتا ہی ہے، لیکن تلاوت کرنے والے کے ماں باپ کو بھی اجر ملتا ہے، جیسا کہ درس ھذا کے شروع میں بیان ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن کریم کے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔